اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنے والی ہوں۔ اس وظیفے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے ناموں میں بہت ہی بڑی طاقت اور اثر ہے۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ فقیر بھی پڑھے گا تو امیر بن جائے گا۔ محترم ناظرین، اس چھوٹے سے عمل کو کرنے سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے انتہا برکت اور رحمت ڈال دے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آج کے دن ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں اس دن کو اپنی بخشش کا اور اپنے گھریلو معاملات کی معافی تلافی کا موقع دیا جائے، اور ہم آپ سے اللہ پاک معافی مانگتے ہیں جو ہماری زندگی میں جان بوجھ کر گناہ ہوئے یا انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ جب رسالت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا مومن کے لیے تکلیف کی جگہ ہے تو ایک مومن کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اسے ایسا موقع پر صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ تو ایک مومن کو پہنچنے والی تکلیف کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی مومن کو مال میں آزمائے گا، کسی کو اولاد میں آزمائے گا، اور کسی کو جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ یعنی مومن کا سامنا فکر، بے چینی، خوف، بیماری، مشغولیت و ناکامی وغیرہ سے ہو سکتا ہے، لیکن مسائل و مشکلات سے ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے اور نہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے مایوسی کا شکار ہو جانا چاہیے، بلکہ صبر کا پہاڑ بن کر بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مصیبت تقدیر کا حصہ ہے۔ ہمارے عقیدے میں اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا شامل ہے۔ پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے۔ لہٰذا مصیبت کے وقت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے۔ کسی پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی برا آدمی ہے، بلکہ اللہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ کرتا ہے اسے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رمضان کا دن ہے، اس دن کو اللہ پاک کی جانب سے خاص طور پر نزول ہوتا ہے۔ یہ خاص دن ہے جو انسان اس دن اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک کے سامنے آنسو بہاتا ہے، تو وہ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے فرشتے ان ورقوں پر لکھ کر اللہ پاک کے سامنے حاضر کرتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک کے سامنے وہ تحریر آتی ہے تو اللہ پاک اس دن کے صدقے، کیونکہ شعبان کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، اللہ کو اتنا مقدس ہے، اتنے عظیم ہے، جو انسان اس دن اللہ پاک کے سامنے جھکتا ہے اور رزق کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ پاک اس کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، جو انسان اس دن جو طلب کر رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو جو انسان مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ یہ بڑی مقدس، بڑی رحمتوں سے، برکتوں سے، سلامت سے بری ہوئی گھڑیاں ہیں۔ اس دن کو اللہ پاک کی خاص عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس دن میری عبادت کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، ایک اتوار سے دوسرے اتوار تک جتنے اس کے گناہ ہیں بس اب معاف فرما دوں گا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اس دن صبح سویرے اٹھ کر جسم کی پاکی کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ پاک اس وقت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ایک ایک کر کے سارے گناہ کو بخش دو، ایک ایک قدم پر اس کے نیکی لکھنا شروع کر دو اور بدیوں کو مٹانا شروع کر دو۔ اس دن کے صدقے اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے اور یہ بڑا عظیم دن ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں، جن لوگوں نے اس کو کیا ہے اللہ نے ان کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ شرط یہی ہے
کہ جائز حاجات ہوں اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ اپنی طرف سے جو بھی تو ہمیں رزق دے رہا ہے اس میں تو برکت شامل فرما، تو جو تھوڑا بھی ہے لیکن اس میں برکت دے۔ اس لیے اس وظیفے پر غور کریں۔ یہ وظیفہ عورت اور مرد دونوں کر سکتے ہیں۔ اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد جب آپ نے نماز ادا کر لینی ہے اسی وقت اسی مقام پر بیٹھے رہنا ہے، اور جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی، اکیلی جگہ مل جائے تو سب سے بہتر ہے۔ جب آپ وظیفہ کریں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود پڑھنے والا زیادہ بہتر ہے۔ درود ابراہیمی آپ پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ مبارکہ ہے یہ سورۃ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی ہے لیکن اس سورت کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ یہ آیت رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ پاک ہر لحاظ سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور یہ ایسی ذات ہے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے آپ کو رزق عطا کر دیتی ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اللہ پاک سے دعا مانگتے ہوئے عرض کریں اللہ تو ہی ہے جسے چاہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دے دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو عصر کی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، وہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اس وقت انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا غنیو یا مجیبو، یا غنیو یا مجیبو۔ آپ نے یہ تسبیح ایک کرنی ہے، آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کا بہت ہی چھوٹا سا یہ عمل ہے، صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے، لا علاج بیماری کا آخری علاج، شیاطین جنات کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو کوئی بھی جس مشکل میں بھی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔